السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 3-4 دن سے شور مچا ہوا ہے کہ آرمی چیف اور کبھی وزیر اعظم کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ISI کے جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ تعیناتی جو ہے وہ DG ISPR یا ISPR جو ہے وہ کر چکا ہے. تعیناتیاں جو ہونی تھیں، جس جگہ پوسٹنگ ہونی تھی جس کی، اور جس نے ISI کے نئے سربراہ کی حیثیت سے آنا تھا وہ بھی سامنے نام آ چکا ہے. لیکن ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں آیا. اس حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آج ہوئی ہیں. پچھلے 3 دن سے ولاگرز، یوٹیوبرز، کیونکہ یہ ایشو سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تھا اور وہیں پہ رہا. آج پہلا دن تھا کہ یہ ایشو سوشل میڈیا سے اٹھ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ گیا ہے. اور وہ ایشو ولاگرز کیا کہہ رہے تھے، یوٹیوبرز کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی نوٹیفیکیشن اس طرح نہیں آتا، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کبھی اس طرح کی کوئی سامنے نہیں آتی، اور باقاعدہ بس اعلان اسی طرح کر دیا جاتا ہے اور کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہے. مطلب کچھ نے تو جتنے تجزیہ نگار ہیں ان کے اوپر جنہوں نے ویلاگ کی تھی اس کے اوپر ویلاگ بنا دی کہ فلاں کیا کہہ رہا، فلاں کیا کہہ رہا، فلاں کیا کہہ رہا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے وہ رستو اور بکرات شکرات کے ساتھ میں لایا. یعنی کہ ان کی نظر کے اندر معاملہ جو تھا وہ اتنا سیریس نہیں تھا جتنا یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو لڑائی چاہتے ہیں ان بقول ان کے، یا جو کچھ بھی تھا. لیکن آج 3-4-5 دن کے بعد جب معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا، آج وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ گیا. اور جن چینلز کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پنڈی کی آواز بولتے ہیں اور پنڈی کے حوالے سے پنڈی کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جن صحافیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے باقاعدہ ان کے پروگرامز کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی. اور جو ریٹائر جرنیل ہیں، خاص طور پہ اگر میں نام بھی لے لوں، جنرل امجد صاحب ہیں جن کو ترجمان کے طور پہ بھی مقرر کیا گیا تھا، نام آیا تھا ایک دفعہ، انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ بالکل یہ تعیناتی ہوتی وزیر اعظم ہاؤس سے ہے، یعنی کہ فائنل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بیچ میں اپنی ifs اینڈ بٹس لگائے کہ آرمی چیف کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے لیے کون زیادہ اچھا ہے اور ISI کے لیے کون زیادہ اچھا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو وزیر ہیں شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ میں اس حوالے سے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے، لیکن حتمی انہوں نے بھی کہا. پھر ایک روف کلاسرہ صاحب نے جو حوالہ دیا فواد چودھری صاحب کا جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی کہا اسی طرح کی کوئی چکر ہے. مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم کی پیغام رسانی جو ہے وہ پنڈی تک ہو رہی ہے، پنڈی والوں کی پھر ادھر تک ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اور سننے میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اور خاص طور پہ کل جو رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، آج مین سٹریم میڈیا پر اس کو بڑا زومینی انداز سے چلایا گیا، جس میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دے رہے ہیں وزیر اعظم، سپہ سالار کی مثالیں دے رہے ہیں اور کس طرح ان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس چیز کو سمجھ جائیں. ان کے لیے محل میں یہ چیزیں اب وہ چینل جو پرو ہیں، وہ چینل جو اس چیز کے اوپر بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے، وہ دیکھ لیں. اب وزراء کی طرف سے بھی اور ان صحافیوں کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز تو اندر پک رہی ہے. دوسری قسم وہ بھی ہے جو ویسے تو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن اس وقت جس ٹائم وزیر اعظم کا ایک پروگریٹو ہے اور ان کا ایک اختیار ہے، تو اگر اس کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ایسرٹ کیوں کر رہے ہیں، اب ایسرٹ کرنے کا کیا فائدہ، اب یہ کرنے کا کیا فائدہ، بلا 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 بلا. تو وہ ایک جو اصول ہے وہ اب تبدیل ہو چکا ہے، سویلین بالادستی والا وہ اب نیا آ گیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اب ایک جس طرح اگر بیانیہ ہے سول سپریمیسی کا نون لیگ کی طرف سے، تو آج میں شاید خاقان عباسی کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے اس معاملے پہ، تو انہوں نے کہا کہ جب ISPR کی طرف سے تعیناتیاں ہو چکی ہیں تو اس کی فائنل سمجھا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کا اختیار ہے، اگر کہ اس نے آرمی چیف کو بھی چننا ہے اور ISI کے سربراہ کو بھی چننا ہے، تو میرے خیال میں یہ وہ اصول تو نہیں ہے جس کی آج وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو آج سے 3 دن پہلے ہوئی ہے،
وہی ہوئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تینوں چیف، آرمی چیف اور نیوی اور ایئر فورس کے چیف جاتے ہیں. وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر بھی ہوتے ہیں، اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ISI کے سربراہ بھی ہوتے ہیں. ISI کے سربراہ جو بقول ابھی ان کو اگر سابق کہا جائے تو جنرل فیض حمید نے اس میں شرکت کی. تو پشاور کے کور کمانڈر تو نہیں ہوتے، اور اگر ISI کے سربراہ کے طور پہ جنرل فیض حمید نے شرکت کی ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اس ٹویٹ کے اوپر جو ISPR کی طرف سے ہوا کہ یہ بن چکے ہیں، تو پھر جنرل ندیم جو تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ اور اگر ISI کے سربراہ اگر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے پشاور کور کمانڈر کے طور پہ شرکت کی ہے افغان پالیسی کے حوالے سے، تو جو فارمیشن ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں ISI کے چیف کی جو شرکت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے پھر شرکت کیوں نہیں کی؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو نیا سربراہ بنتا ہے وہ پرانے کے طور پہ جب مطلب اتفاق کے ساتھ کہہ لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس وقت آ گئی ہے، تو اس کی شرکت تو بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، بریف کر سکے. اس طرح کے موقع پہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ نئے آنے والوں کو بریف کرتا ہے. اور میں اس کے ساتھ 2-3 خبروں کا حوالہ دے دوں. 2019 میں جب یہ بنے تھے جنرل فیض حمید، تو انہوں نے اگر 17 جون کو عہدہ سنبھالا تھا تو 19 جون کو ان کی ملاقات بھی ہو گئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ خبر ہے باقاعدہ طور پہ، آپ ایکسپریس میں دیکھ سکتے ہیں. 19 یا 20 جون کی خبر ہوگی، آپ جا کے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی، نئے آرمی ISI چیف سے ملاقات ہوئی. تو ابھی تک پھر نئے ISI چیف کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی اگر 6-7 تاریخ کو ٹویٹ کر دی گئی تھی؟ آج 12 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور دوسرا، جنرل رضوان اختر جب بنے تھے تو ان کی بھی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ بنے انہوں نے 8 نومبر کو اگر بالفرض عہدہ سنبھالا تھا، 9-10 نومبر کو باقاعدہ طور پہ خبر آئی کہ آرمی ISI کے جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے، اس کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے آفس میں آج باقاعدہ طور پہ چارج سنبھال لیا گیا. دوسرے-تیسرے دن کی خبر تھی. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہاں ہے پھر ابھی کی خبر؟ جو ابھی ISI کے سربراہ نے اگر 4-5 دن سے عہدہ سنبھالا ہوا ہے، تو اگر بقول سیاڑوں کے کچھ بھی نہیں ہوا تو کہاں ہے پھر وہ ساری چیزیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ جو کچھ جا رہا ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. تو آنے والے کچھ گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اس وقت تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.